یوسف عرفان صاحب، یہ جو اہداف و مقاصد تھے قیام پاکستان کے، قرارداد پاکستان کے، یہ کس حد تک پورے ہوئے؟ پاکستان کی کامیابیاں اور ناکامیاں، آپ ایک تجزیاتی ذہن رکھتے ہیں، ماشاءاللہ صاحب بصیرت ہیں، بہت مطالعہ ہے، لکھتے بھی رہتے ہیں، ہمیں ذرا بتائیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ بہت بہت شکریہ۔ اس میں جو بنیادی چیز ہے، پہلا قدم تو یہ ہے کہ قرارداد پاکستان امت مسلمہ ہندیہ کے لیے ایک مقصود تھا، ایک محبوب تھا، ایک ہدف تھا جی، اور وہ ایک فکری ہدف تھا۔ اس کو عملی شکل جو پہنچائی گئی وہ ہندوستانی مسلمانوں کو متحد کر کے کی گئی۔ بالکل، یہ ہماری اسلامی معاشرتی یکجہتی کی نشانی تھی، اور اس میں آل انڈیا مسلم لیگ نے قائد اعظم علیہ الرحمہ کی قیادت میں جو رول ادا کیا وہ غیر معمولی ہے۔ بے شک۔ اور قائد اعظم کو اتنا یقین تھا کہ جب پوچھا جاتا کہ ول یو گیٹ پاکستان، قائد اعظم فرماتے تھے پاکستان از دا ول آف گاڈ۔ حضور یقین کی دولت جو ہے نا، قوت۔ ہاں جی۔ اب اس وقت دیکھیے کہ انگریز نے کیوں یہ قبول کیا۔ پہلی کامیابی جو ہے وہ یہ تھا کہ انہوں نے 45-46 میں الیکشن کرائے پورے ہندوستان، فقط یہی نہیں کہ جو ایڈجسنٹ ایریاز ہیں وہ ہندوستانی مسلمان جو آج انڈیا میں ہیں انہوں نے بھی 100% ووٹ سینٹرل گورنمنٹ کے حوالے سے پاکستان کے حق میں دیا، اور پروونشل بھی فقط خدائی خدمتگار جو تھے باچا خان، انہوں نے دھوکہ دے کے کہ ہم خدائی خدمتگار ہیں کانگریس کو ووٹ دیا، ادروائز وہاں پہ ریفرنڈم میں پھر پاکستان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ جی، یہ ہماری معاشرتی یکجہتی تھی جس نے پاکستان بنایا۔ اب جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ کیا ہم نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے مقاصد کافی حد تک حاصل کر لیے، فقط معاشرتی پہلو رہ گیا ہے۔ معاشرہ ہمارا انتشار کا شکار ہے، اور کیا اس کا مقصد کیا تھا؟ جی، میں یہاں پر مولانا ابوالکلام آزاد صاحب سے علامہ حضرت قائد اعظم علیہ الرحمہ کی ایک ملاقات کا ذکر کرتا ہوں جو بہت کم ذکر ہوتا ہے۔ یہ ایک ملاقات کلکتہ میں ہوئی تھی، سید بدر الدین جو ہیں مسلم لیگ لیڈر، ان کے گھر پر ہوئی تھی، اور مولانا ابوالکلام آزاد کی فرمائش پر ہوئی تھی۔ اچھا۔ اور انہوں نے قائد اعظم علیہ الرحمہ سے یہ سوال کیا کہ مسٹر جناح، وہ تو جناح کہتے تھے، آپ نے ہندوستانی مسلمانوں کو 3 حصوں میں بانٹ کے ان کی قوت کمزور کر دی ہے۔ اچھا۔ ایک حصہ بنگال ہے، ایک حصہ پنجاب ہے، اور ایک حصہ ہم لوگ رہ جائیں گے یہاں پر۔ تو قائد اعظم علیہ الرحمہ نے کہا کہ برٹش گورنمنٹ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد زیادہ عرصہ ہندوستان میں نہیں رہ سکتی تھی، اس کے بعد افراد تھے نہ وسائل تھے، مسائل ہی مسائل تھے، اس نے لا محالہ جانا ہے۔ اس نے مغربی طرز جمہوریت کی بنیاد پر ہندوؤں کو جو تازہ دم ہوتے وہ انہیں حکمران بنا کے ہمارے سر پر لاز دینا تھا، ہماری منزل آزادی کی دور ہو جاتی۔ میں نے ایک علیحدہ آزاد اسلامی ریاست آپ کو دی ہے، اور اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے روشن ماضی کو دوبارہ زندہ کریں۔ اب وہ روشن ماضی کیا ہے کہ آپ تیاری کریں، اور پاکستان کا جو وار پوٹینشیل ہے وہ تاحال ان ایکسپیکٹڈ ہے، ہمارے ان ایکسپیکٹڈ بھی ہے، ان ایکسپوزڈ بھی ہے۔ انتظامی اور اخلاقی سطح پر کیا اچیومنٹس ہیں ہمارے؟ ہاں جی، اخلاقی اور انتظامی سطح پر یہ کیفیت ہے کہ ہم لوگوں نے معاشرے کو کھلا چھوڑ دیا۔ وہ اسپرٹ جو 1947 کے بعد 47 تک مسلم لیگ نے قائم کی تھی، ہمیں اس کو ریوائیو کرنا چاہیے۔ جی، اس میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، اس میں سب پاکستان کا مطالبہ چاہتے تھے۔ اب پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے ہمیں معاشرتی یکجہتی کی ضرورت ہے، اور وہ یکجہتی اسی صورت میں ہوگی جب آپ یکسو کریں گے انہیں۔ اگر آپ انہیں بھانت بھانت کی جمہوری بولیاں بولنے کی اجازت دیں گے، بھانت بھانت کی فوجی بولیاں بولنے کی اجازت دیں گے، تو مسائل ہی پیدا ہوں گے۔ اور اس کا ایک دوسرا یہ ہے کہ پاکستان مسائل میں ہے، تو ان مسائل کو جب حل کرتا ہے تو اتنی ہی قوت اسے بڑی ملتی ہے۔ اور پاکستان کی سرحدیں آج بھی غیر محفوظ ہیں، اور یہی غیر محفوظ ہونا ہمیں تازہ دم اور پردم رکھتا ہے۔ ہماری سرحدیں غیر محفوظ ہیں، ہم سرحدوں کی حفاظت کے لیے تازہ دم رہتے ہیں، مگر یہ ہے کہ جب تک معاشرے کو اندرونی طور پر اب قرآن اور اسوہ حسنہ اور تاریخ اسلام کے روشن پہلوؤں پر نہیں لائیں گے تو یہ تاریکی میں ڈوبے رہیں گے۔ اور معاشرتی جہاں تک کرپشن کا تعلق ہوتا ہے، کرپشن ایک انتظامی بیماری ہے، یہ آپ جب چاہیں 1 منٹ میں ختم کر سکتے ہیں۔ ہاں، البتہ ذہنی جو ذمہ داریاں ہیں اس کے لیے مجھ جیسے، آپ جیسے دیگر لوگ، انتظامی ہوں یا معلم ہوں یا تاجر ہوں،
ان کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے، اور اس سے زیادہ ہمارے حاکموں کی کہ حاکم جو ہیں ہماری سوورینٹی شیئر کرنا چھوڑ دیں غیروں کے ساتھ۔ جی ہماری سوورینٹی جو ہے وہ سول سوورینٹی ریسٹور ہونی چاہیے پاکستان کے لیے۔ الحمدللہ کافی حد تک ہو بھی گئی ہے، بے شک، مگر یہ ہے کہ معاشرے کا انتشار جو ہوتا ہے وہ ریاست کو برباد کر دیتا ہے۔ سوسائٹی اینڈ اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی گو ہینڈ ان ہینڈ۔ ہماری سوسائٹی کو مضبوط کرنے کے لیے یہاں پر اصلاحی پروگرام ایسے ہونے چاہیے کہ نظریہ پاکستان کو عام کیا جائے، قرآن اور اسوہ حسنہ کی تعلیم کو عام کیا جائے، اور ساری قوم کو انتشار کے بجائے، افتراق کے بجائے ایک راہ مل گئے کہ حرم کی پاس، یکجہتی، ہاں جی یکجہتی، معاشرتی یکجہتی ہی ہماری ریاستی یکجہتی کا یعنی بنیاد ہے، اور ہماری سرحدیں اس وقت محفوظ ہوں گی۔ ہم چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں، ہماری یعنی دشمن جو ہیں جو ورلڈ پاورز کہلاتی ہیں، اگر آپ یہ دیکھیے کہ ورلڈ پاورز نے شکست کہاں کھائی ہے، پاکستان کی اس عظمت کو سمجھنا چاہیے، ہمیں پرعزم معاشرہ چاہیے، اور وہ یکجہتی کے ساتھ چاہیے۔